والے امیر المومنین ہیں۔ اب وہ امیر المومنین کی اس فضیلت کو، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ یار حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کہتا ہے بچوں میں نبی بننے والے، وہ نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہمارے پارو امام 5 سال کی عمر میں فل امامت کے منصب پر فائز، فل ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ عمر 5 سال کا ہے تو ان کے پاس اختیارات کم ہو، علم کم ہو۔ وہ حضرت موسیٰ ٹھیک ہے بھائی بچپنے میں نبی بنے، لیکن 40 سال کے نبی اور ان کے نبی، ان کے معلومات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس عمر اور جس سن و سال میں بھی اپنے کسی نمائندے کو، وہ چاہے نمائندہ نبی ہو یا امام یا رسول، اس کو ان تمام فضائل اور کمالات سے نواز کر یہ عہدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو وہ سنبھالتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، فرماتے تھے علمنی رسول اللہ۔ ام المومنین کے الفاظ ہیں عالم الناس بعد رسول اللہ علی، رسول کے بعد سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رسول کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی بھی مجبوری ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجبوری تھی۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب میں آپ کو یہ آخر میں جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کی فہرست سمیت 490 صفحات ہیں۔ اس کے 490 صفحات میں سے 188 صفحات رسول خدا کے بارے میں ہیں، اور یہ پورا امیر المومنین کے بارے میں ہے۔ دوسری جلد بھی مکمل امیر المومنین کے بارے میں ہے جی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل یا خصوصاً علم رسول خدا سے زیادہ تھے۔ مسئلہ مجبوری یہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خدا نے قرآن میں رسول کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن کیا رسول خدا نے اپنے اتنے فضائل بیان کیے ہیں جتنے علی کے فضائل بیان کیے ہیں؟ یہ سارا اس لیے کہ علی کے فضائل کو رسول خدا کے زمانے میں بھی چھپانے کی کوشش کی گئی۔ رسول خدا کے سامنے آ کے امیر المومنین پر تنقید کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے اور ان کو روکتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مطلب کسی نے آ کے رسول خدا کے سامنے اس طرح امیر المومنین کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی، فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابا الا من احب علیا، دیکھو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جب تک اسی دنیا میں بیٹھ کے وہ کوثر کے جام نہیں پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام، مکان اور کلاس نہ دیکھ لے۔ یہ چھپایا جا رہا تھا، لہذا رسول خدا نے اب صاف کہہ دیجئے لوگوں کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کثرت سے بیان کیا، کثرت سے بیان کر کے پھر بھی یہ فرمایا دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جتنے علی کے فضائل میں بیان کرنا چاہتا تھا نا، میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکے؟ فرمایا امیر المومنین سے خود فرمایا اے علی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں کرتے تھے، کوئی عیسیٰ کو خدا مانتا تھا، کوئی خدا کا بیٹا، پھر میں تمہیں وہ تیرے فضائل بیان کرتا لوگوں کے
ہوا کہ لوگوں کی گمراہی کے خوف سے کہ کہیں لوگ علی کو اپنا رب، اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رازق نہ مانے، شرک کے کہیں مرتکب نہ ہو، احتیاط سے کام لیا، احتیاط سے کام لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آج بھی ہم اگر علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس لیے کہ فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے پتا ہے ابھی جب سے یکسان نصاب کے اندر میں شامل ہوا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کوشش ہو رہی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی۔ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 188 کے بعد 189 سے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت جو انہوں نے لکھی ہے ان کے سیاق سے، وہ میں نے کہا 5ویں کی اسلامیات میں اس فضیلت کو لکھو، وہ کہتے ہیں اگلے ایڈیشن میں غور کریں گے۔ تو کون ہوتے ہو بھائی غور کرنے والے؟ کیوں اگلے ایڈیشن میں غور کرو گے؟ یا تو کہو یہ غلط ہے کہ تمہارے ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214، ان کو نوٹ کریں آپ لوگ، یہ صفحے مقصد یاد نہیں رہیں گے، لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فضیلت امیر المومنین کی ان کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کتاب کا نام چلو یاد نہیں رہتا، جلد نمبر یاد نہیں رہتا، صفحہ نمبر یاد نہیں رہتا، کم از کم اتنا پتہ ہو کہ یہ روایت ان کی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ عن عمر بن الخطاب، جی عمر بن الخطاب کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا مکتسب مکتسب مثل فضل علی، جتنے فضائل علی کو نصیب ہوئے کسی کو اتنے فضائل نصیب نہیں۔ مکتسب، اچھا اس کا میں اگر ترجمہ کروں، لفظ ترجمہ اکتسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا۔ ہمیشہ کمائی میں انسان کا ارادہ، انسان کا اختیار کار فرما ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کارخانے ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، آپ نوکری ہے، کماتے ہیں، اپنے ارادہ سے، اختیار سے محنت کر کے آپ کماتے ہیں، ایک کسب، کسب یعنی کمانا۔ مکتسب و مکتسبون، علی کے پاس اگر امامت ہے، بہت پیارا نقطہ آن کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، علی کے پاس جو امامت ہے وہ علی نے کمایا ہے، کیا ہے؟ علی نے محنت کر کے، ریاضت کر کے، تزکیہ کر کے ان کو وہ امامت کا عہدہ یعنی سنبھالا ہے۔ مکتسب و مکتسبون، یوں سمجھے کہ فضائل کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ فضائل وہ ہیں کہ انسان کے اختیار کے بغیر، خود بخود انسان کی ارادے کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ امامت ایسا منصب نہیں ایک آدمی محنت کر کے کرو۔ اچھا جو امام نہیں بنے وہ سست آدمی تھے اور انہوں نے محنت نہیں کی تو وہ امامت کا منصب حاصل نہ کر سکے، علی نے محنت کی تو وہ امامت کا منصب پر فائز ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے قرآن کے آیت ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ کون میرا نمائندہ بن سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نمائندہ کے تمام شرائط، فضائل اور کمالات سے آراستہ کر کے بھیجتا ہے۔ مکتسب، البتہ کچھ اختیاری ہیں، اختیاری میدان کاردار میں جا کے جب لڑنا، یہ اختیاری ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ اپنی ارادہ اور اختیار سے گئے لڑے، کچھ لوگ اپنی ارادہ اور اختیار سے گھر بیٹھے رہے یا گئے میدان جنگ میں لیکن فرار کر کے بھاگ گئے۔ یہ ایک اختیاری عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اختیاری عمل ہے۔ نوی کی کلاس تھی، میرے ساتھ ایک یہ NCC کا بندہ پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ وہ جنگ احد میں فرار کر کے واپس آنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی تھے۔ وہ میں نے کہا غالب مرواؤ گے مجھے؟ کس نے کہا حضرت علی بھاگے تھے؟ کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ وہ سب چلے گئے تھے چھوڑ کو امیر المومنین، رسول خدا فرماتے یہ دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اس کو روکو، بائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے آپ اس کو روکو۔ آگے سے پیچھے سے وہ جبرائیل نے جب امیر المومنین کی اس وفاداری
دیکھا تو فرمایا کیا حد ہے، وفاداری ہو تو ایسی ہو۔ رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جبرائیل نے کہا میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سخاوت اپنی ارادہ اور اختیار سے بندہ کرتا ہے، میدان کارزار میں جا کے جنگ لڑتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، راہ خدا میں انفاق اپنے اختیار سے کرتا ہے، کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے ارادہ اور اختیار سے بندہ کرتا ہے۔ مکتسب مکتسب، جتنے فضائل علی کو حاصل ہوئے یا علی نے کمائے یا حاصل کیے، کسی اور نے اتنے فضائل حاصل نہیں کیے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جملہ ہے یہدی صاحبہ الی الہدی، جو علی کو اپنا پیشوا مانے نا، جو علی کے نقش قدم پر چلے، علی اس کو حق کا راستہ بتاتا ہے۔ یہدی صاحبہ الی الہدی ویردہ عن الردی، اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جو علی کو اپنا پیشوا مانے گا، علی کے نقش قدم پر چلے گا، علی اس کو صراط مستقیم کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا اور اس کو ہلاک ہونے سے بچائے گا۔ اس لیے خلیفہ دوم نے فرمایا تھا نا، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہدایت کا راستہ بھی دیتا ہے، وَيَرُدُّهُ عَنِ الرَّدَى۔ اچھا، یہ اسی ایک مضمون کی کئی روایتیں دی انہوں نے کہ جتنے فضائل علی کو نصیب نہیں ہوئے، اتنے فضائل کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اچھا، اسی میں لکھا ہوا ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221، نزلت فی علی 300 آیہ، علی کی شان میں بلا شرکت غیری قرآن کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کوئی دکھائے ہمیں رسول خدا اور علی کے علاوہ کسی کی شان میں قرآن کی اتنی آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ چلیے، یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت پھر اگلی عائشہ میں جمعہ کو بیان کریں گے۔ ابھی ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی جو رحمت ہے ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ سادہ زبان میں اپنے بندوں کو جہنم بھیجنے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرتا، ان کو جنت بھیجنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اپنے فارسی دان جتنے محدود ہو سکتے ہیں اتنے عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ عربی میں بہا، فارسی میں بہا قیمت کو کہتے ہیں۔ قیمت نا، قیمت جس طرح ہم یہاں قیمت کر کے آگے لکھتے ہیں نا 200 300 1200، فارسی میں بہا لکھتے ہیں، پھر آگے اتنے تومان اتنے دینار جو ہے نا وہ سی قیمت لکھتے ہیں۔ بہا جنت پہ بہا نمی دہی میدانم، خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت جو ہے وہ قیمتوں میں فروخت نہیں کرتا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ جنت خریدے، وہ جن کے پتہ نہیں وہ باہر بینکوں میں پیسہ ہے پلاتے ہیں وہ جنت خریدے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ جنت میں ایک کوارٹر بھی نہ خرید سکے اور رہ جائے۔ نہیں، جنت میں بہا نمی دہی میدانا، مجھے پتا ہے کہ تو پیسے لے کے جنت بیچتا نہیں ہے، فروخت نہیں کرتا۔ آگے اما بے بہانمی دہی میدانا، ہاں اتنا پتا ہے کہ تجھے اپنے بندے کو جنت بھیجنے کے لیے بہانا چاہیے۔ دیکھیں ایک بہانہ میں آپ کو خدمت معلوم ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں ایک باب ہے فی خدمت الملائکۃ لہو وفخرہم علیہ، آسمان کی فرشتے امیر المومنین کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔
پورے باب کا نام یہ ہے، علی کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کر کے فخر کرتے ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے، ایک روایت میں نے کیا کہا تھا، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بھیجنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس میں روایت میں یہ ہے، ان اللہ خلق من نور وجہ علی ملکا، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کے چہرے کے نور سے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ یسبحون ملائکۃ یسبحونہ یقدسونہ، ان کا کام کیا ہے؟ خدا کی تسبیح اور اس کی تقدیس کرتے ہیں۔ وَيُكْتَبُ ثَوَابُهُ، اور اس تسبیح کا ثواب کس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے؟ لِمُحِبِّهِ، علی کے محبین اور علی کے اولاد کی محبین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یار آپ کتنے خوش نسبت ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کون سا محب ہے۔ میں آپ کو خدا کے منکروں میں علی کے محب دکھا سکتا ہوں۔ خدا کے جو منکر ہے نا، وہ علی کی محب ہے، بہت سارے۔ ایک کتاب عیسائی نے لکھی ہے، سلمان کنانی، 25 کتابیں اس بندے نے اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں، جو رسول کو نہیں مانتا۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی رسول کی رسالت کا انکار کر کے وہ اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھ کے جنت میں جائے گا؟ پاک ہی نہیں ہے بھائی، ہے اہل کتاب ہے، چلے وہ بات کے نزدیک پاک ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کی گواہی دے۔ جو آدمی محمد کو رسول نہیں مانتا، وہ علی کی شان میں کتاب لکھے۔ علی کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوا، سلمان کنانی کی کتاب اس نے لکھی، اس کو فرسٹ پوزیشن کا انعام ملا ہے۔ علی نبراس و بطراس، اس نام کی کتاب میں نے کہیں اس کا نام سنا، نجف میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے وہ کتاب بھجوائی ہے۔ 25 کتاب لکھنے والا سلمان کنانی، اللہ تعالیٰ اتنا رسول دیکھیں، امیر المومنین کے چہرے کے نور سے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور اس کا ثواب ان مومنین کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو علی اور اولاد علی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے۔ اکثر خدا کے جو مکرم بندے گزرے ہیں، ان کے ناموں کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کی جب ولادت ہوتی ہے تو تقریباً 3 دن تک آپ کا کوئی نام نہیں رکھا جاتا۔ رسول خدا شاید کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، جناب زینب کبریٰ نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، بابا 3 دن ہو گئے میری بیٹی کی ولادت کو، ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں رسول خدا سے پہل نہیں کر سکتا۔ رسول خدا سفر سے تشریف لائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا، بابا ابھی تک میرے بیٹے کا کوئی میری بیٹی کا نام نہیں رکھا گیا۔ علی سے عرض کیا ہے، علی آپ کے منتظر ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میں فاطمہ تیری بیٹی میری نواسی کے نامگزاری میں اللہ تعالیٰ سے پہل نہیں کر سکتا۔ وہی ہوتی ہے رسول خدا پر کی، فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب رکھ۔ آپ کہتے ہیں یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، زینب، زینب باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ خدا
رحمت کرے اس عرب شاعر پر، اس نے کہا بِأَبِّ الَّتِي وَرِثَتْ مَصَائِبَ أُمِّهَا، میرے ماں باپ قربان ہو علی کی اس بیٹی پر، وَرِثَتْ مَصَائِبَ أُمِّهَا، جس کو ماں کی طرف سے میراث میں مصائب ملے، فَغَدَتْ تُقَابِلُهَا بِصَبْرِ أَبِيهَا، جو مصائب ماں کی طرف سے میراث میں ملے تھے ان کا مقابلہ اس صبر سے کیا جو صبر باپ کی طرف سے میراث میں ملا تھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک مصر کے خاتون رائٹر نے کتاب لکھی ہے بنت الشاطی، اس کا نام ہے، پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹر بنت الشاطی، اس نے عربی میں کتاب لکھی ہے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں، بطلۃ کربلا، اس کا اردو ترجمہ نظر سے گزرا ہوگا کربلا کی شیر دل خاتون، کربلا کی شیر دل خاتون۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، دنیا ایسی مکرمہ اور معظمہ کے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، ایسی شجاع، ایسی بہادر اور ایسی صابرہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ مردوم ہے یا امام زین العابدین علیہ السلام ہے، یا جو بستر علالت پر ہے، یا امام محمد باقر علیہ السلام ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے۔ جب سب مارے گئے تو قتل لگا بہت بڑا حرم بنا دیا گیا ہے ابھی نا، جناب زینب کا، جہاں کھڑی ہو کے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی نا، عمر ساتھ سے کہتی تھی تنظر ابو عبد اللہ وانت تنظر الیہ، عمر ساتھ تیرے سامنے نواسۂ پیغمبر ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھتا ہے۔ وہ اس ظالم نے ادھر کیا، زینب کے سامنے بھائی کو شہید کیا گیا، یہ جاتی ہیں بھائی کی لاش پر، یہ پتھروں، تلواروں، نیزے کے ٹکڑوں اور تیروں کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کے پاک بدن کو نکالا۔ چاروں طرف سے وہ دشمن دیکھ رہا تھا کہ ابھی علی کی بیٹی دیکھتے کیا کرتی ہے، منہ پیٹتی ہے، بال نوچتی ہے، تماچے مارتی ہے، کربلا کی خاص سر پہ ڈالتی ہے، لیکن علی کی بیٹی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا کیا علی کی بیٹی نے؟ اپنے دونوں ہاتھ حسین کے بدن کے نیچے رکھے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لا الحق اللہ سن الدار انتہکت ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔